آپ نے ہمیشہ سٹاکس کے بارے میں سنا ہوگا، کمپنیز کی شیئرز کے بارے میں سنا ہوگا، جیسے بڑی بڑی کمپنیز ہو گئی، ٹیسلا ہو گئی، ایپل ہو گئی، یہ سٹاکس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ اچھا، ان میں انویسٹ کرنا اس قدر آسان ہے کہ آپ نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ بخیر وعافیت ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو اسپیشلی ان پاکستانیوں کے لیے ہے جو کہ یو ایس، کینیڈا، میکسیکو، یو اے ای، دبئی، سعودیہ کہیں پہ بھی رہتے ہیں اور ان کے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ پیسے اپنے کہاں پہ لگائیں۔ ان کا دل کرتا ہے کبھی وہ پراپرٹی میں انویسٹ کریں، گولڈ میں انویسٹ کریں، لیکن ان کو ٹرسٹ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ بٹ کوائن شٹ کوائن کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اس میں اپنے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے سمارٹ موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ذریعے سے ان کمپنیز میں کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں، اور 100% پروفٹ اور لاس کا پورا طریقہ آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ اس میں کیا ہے۔ جیسے ہی سٹاکس نیچے جاتے ہیں تو آپ نے بائی کرنے ہیں، اوپر جا کے آپ نے اس کو پروفٹ اپنا رکھ کے بیچنے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کو 100% گارنٹی ہے کہ مطلب یہ جو ایپ ہے یہ تقریباً پوری دنیا کے 20 سے زیادہ کنٹریز میں رجسٹرڈ ہے۔ آپ کو اس پہ رجسٹرڈ ہونے کے لیے بھی اپنی ساری ڈاکومنٹیشنز اس پہ دینی پڑیں گی، آپ کی مکمل ویریفیکیشن، آپ کی آئی ڈی کی پکچر، آپ کی فیس کی پکچر کے بعد ہی یہ رجسٹرڈ کرے گی۔ اس سے پہلے آپ نے ایپ اسٹور میں جا کے ٹریڈنگ 212 کے نام سے اس ایپ کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ میری چونکہ پہلے سے ڈاؤن لوڈ ہی رہا تو اس پہ آپ نے سارا کچھ رجسٹریشن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ دیکھیں اس طرح کی کمپنیز کی لسٹ آئے گی، جس میں دنیا کی سب بڑی بڑی کمپنیز، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ امیزون ہے، لی آٹو ہے، نیسلے ہے، ٹیسلا ہے۔ دنیا کا جو امیر ترین آدمی ایلون مسک ہے، اس کی کمپنی یہ ٹیسلا ہے، اس کے شیئرز ہیں۔ ایئر بی این بی ہے، اس کے ساتھ ایپل یعنی آئی فون کی شیئرز ہیں۔ تو ان پہ پوری آپ کے لسٹ، ایون کہ گوگل ہو گیا، فیس بک دیکھیں، میٹا پلیٹ فارمز، اس کی نیٹ فلکس کی، رولز رائس سے لے کے میک ڈونلڈز، ہر قسم کے یہاں پہ سٹاکس اس کے اویلیبل ہیں۔ یہ ایپ ایک ایسی ایپ ہے کہ اس کے اتھینٹک ہونے کے بارے میں کیوں کہتا ہوں کہ اتھینٹک ہے، کیونکہ یہ آپ کوئی بھی شیئر لیتے ہیں، بے شک آپ 10 روپے سے شروع کرتے ہیں، 1000 روپے سے شروع کرتے ہیں، ریال میں شروع کرتے ہیں، ڈالر میں شروع کرتے ہیں، کسی بھی ریٹ پہ آپ خرید سکتے ہیں۔ جب آپ خریدتے ہیں تو یہ معمولی سی اپنی فیس رکھتے ہیں، یعنی آپ کا جتنا بھی پروفٹ ہوتا ہے، فرض کریں آپ کو 3 پاؤنڈ کا پروفٹ ہوگا تو اس میں 0.0 کچھ جو ہے نا وہ آپ سے وہ فیس کے طور پہ لیتے ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں لوگ پوری دنیا سے اس کمپنی کے ذریعے سے اپنے کاروبار کریں، انویسٹمنٹ کریں، ٹریڈنگ کریں۔ اس کمپنی نے کبھی نہیں بھاگنا ہوتا، کیونکہ اس کو اس فیس کی مد میں ہی اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ اس کو بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں 20 سے زیادہ ممالک میں رجسٹرڈ ہے، یہ بھاگ کے کہاں پہ جائیں گے؟ ان کا پورا ڈیٹا، جو بندہ اس کو چلا رہا ہے وہ رجسٹرڈ ہے باقاعدہ، دنیا کی سب کنٹریز آلموسٹ، یعنی کہ ان کے پاس اس کا ڈیٹا ہے، تو وہ کہیں پہ نہیں بھاگ سکتا۔ یہ پاکستان میں یا کسی بھی لوکل کسی ملک میں بننے والی کوئی کمپنی نہیں ہے کہ بس پیسہ لیا لوگوں کا اور بھاگ۔ اب یہ دیکھیں، اگر ہم سٹاک کی بات کریں، ٹیسلا کے سٹاک کی بات کریں، تو جتنی بھی کمپنیز کے سٹاک میں ان میں اپس اینڈ ڈاؤن لازمی آتا ہے۔ اب اگر ہم لوگ بٹ کوائن کی بات کریں یا دوسرے جتنی بھی چیزیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں فلیکچویشن بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی کوئی جو ہے وہ لیگیلٹی نہیں ہے، ان کی مطلب وہ ابھی اس طرح سے لیگل نہیں ہے، کہیں پہ بھی کسی بھی ملک نے ان کو لیگل نہیں قرار دیا اس طرح سے۔ اب لیکن امیزون جیسی کمپنیز، جیسے ہو گیا ٹیسلا، ایپل، آئی فون، یہ جو ہے وہ پوری دنیا میں لیگل کمپنیز ہیں، رجسٹرڈ ہیں باقاعدہ۔ تو اب جیسے امیزون میں دیکھیں آپ، اگر اس کا ابھی 147 کی اس کی پرائس جا رہی ہے، لیکن اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں۔ میں نے خود بھی جو ہے وہ یہیں پہ مختلف کمپنیز کے شیئرز لیے تھے، میں نے بہت کم انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کیا تھا، لیکن ابھی میرے پاس تقریباً 336 پاؤنڈز ہو گئے ہیں۔ یعنی میں نے یقین کریں کہ یہ اس رقم کے جو ہے وہ 10ویں حصے سے میں نے سٹارٹ لیا تھا، اور ابھی الحمدللہ میرے پاس کافی مطلب میرے پروفٹ مجھے ملا ہے اس میں سے۔ تو یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے پرائس جب شیئر کی ویلیو بہت کم ہو، نیچے آئی ہو، تو تب ہم نے خریدنا ہے۔ جیسے کہ ٹیسلا کی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ نومبر میں اس کی پرائس جو تھی 155 یا 160 کے اراؤنڈ تھی، تو 160 پاؤنڈ کو اگر ہم لوگ پاکستانی پیسے میں کنورٹ کریں تو دیکھیں 160 پاؤنڈ تقریباً 57,000 پاکستانی روپے بنتا ہے۔ اب جو ہے وہ اس کی ویلیو تقریباً جو ہے وہ 239 پاؤنڈ ہے، یعنی 239 پاؤنڈ کا ابھی جو ہے نا اس کی جو ویلیو جا رہی ہے، تو 239 کو اگر کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 85,000 بنتی ہے۔ تو یعنی اگر ہم 85,000 کو مائنس کریں 57,000 میں سے، تو آپ دیکھیں یہ تقریباً جو ہے وہ 25-30,000 پہ بن جاتا ہے، 28,000 پہ بنتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے اگر آپ کو 28,000 پہ ایک مہینے میں ملتا ہے تو کیا ہے، آپ پھر سے جب اس کی ویلیو سٹاک کی شیئر کی نیچے آئے تو پھر دوبارہ سے بائی کریں، بلکہ وہ 28,000 بھی لگا دیں تو نیکسٹ ٹائم آپ کو پروفٹ اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔
اب یہ جو جیسے ٹیسلا جیسی کمپنی ہے، یہ اب دنیا کا جو امیر ترین آدمی ہے ایلون مسک کی کمپنی ہے یہ، تو اس کو ڈوبنے میں بھی ٹائم لگے گا، بلکہ ٹیسلا آنے والے وقتوں میں لوگوں کا یہ دھیان ہی الیکٹرک کارز کی طرف ہے۔ تو ٹیسلا کی ہمیشہ پرائس نے بڑھنا ہی ہوتا ہے، اس کے سٹاکس کی ویلیو نے بڑھنا ہے، کیونکہ آنے والا وقت الیکٹرک گاڑیوں کا، آپ سب میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ نیسلے کی بات کریں تو نیسلے آپ سب جانتے ہیں کہ نیسلے کی کمپنی کتنی بڑی کمپنی ہے، امیزون کو دنیا جانتی ہے۔ اسی طرح ایپل کی بات کریں تو ایپل کی ہر روز آئے روز کوئی نہ کوئی ایپل آئی فون 14 15 ابھی اس سیریز نے چلنا ہے، آگے فیوچر میں ہو سکتا ہے ایپل روبوٹکس میں چلا جائے، گاڑیوں میں آ جائے، چیزوں میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ پھر ان کے ایسی کمپنیز ہوتی ہیں کہ ان کے شیئرز میں بڑھنا ہی ہوتا ہے، کم نہیں ہوتی ہے، بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی بہت بڑی کمپنی کریش کر جائے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک ہی کمپنی میں لگائیں، ایک سے زیادہ کمپنیز میں بھی آپ اپنی تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ کر کے لگا سکتے ہیں، تاکہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی ایک کمپنی کی طرف سے بہت نقصان ہو بھی جاتا ہے دوسری میں بھی کور ہو سکتا ہے، لیکن ایسا موسٹلی کیسز میں نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھیں، اگر ہم لوگ ایپل کی بات کریں تو ابھی فرض کریں اس کی ویلیو 191 ہے، لیکن جب یہ کمپنی سٹارٹ ہوئی تھی، یا اگر 5-6 سال بیک پہ جا کے دیکھیں تو اس کے ایک جو ہے وہ سٹاک کی ویلیو 191 نہیں تھی۔ جیسے یہ دیکھیں، اگر ہم فرض کریں آپ 5 سال پیچھے جائیں تو 2015 کی، تقریباً 8 سال پیچھے کی بات ہے، 2015 میں اس کی ایک شیئر کی پرائس 20 پاؤنڈ تھی۔ یعنی اگر کسی بندے نے 20 پاؤنڈ کے 20 شیئرز لے کے رکھ دیے اس وقت، تو وہ تقریباً 400 پاؤنڈ کے، یعنی کہ اس کو آنے تھے۔ میں کہتا ہوں اگر 400 پاؤنڈ کے اگر اس نے 20 شیئرز خرید کے رکھ لیے تھے، تو آج ان 20 شیئرز کی ویلیو جو تھی وہ تقریباً لگ بھگ، یعنی 195 کے حساب سے لگائیں تو 3900 ان کی ویلیو تھی۔ تو 400 پاؤنڈ لگ بھگ آپ کا 1 لاکھ روپے بنتا تھا، اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ آج آپ کے تقریباً 14 لاکھ روپے بنتے ہیں، 1,42,000 کے، یعنی آپ کے 20 بنتے تھے اس وقت، اور ابھی جو ہے جو 3900 کی ویلیو تقریباً 13 سے 14 لاکھ روپے کے، یعنی 13,92,300 روپے بنتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یعنی کہ اس کے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ لے کے رکھ دیں اور آپ جب بڑھ جائیں تو 8-10 سال کا ویٹ کریں، لیکن میں اگزامپل کے طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کم نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ شارٹ ٹرم لگانا چاہتے ہیں، ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ اپنا 2-3 پاؤنڈ کا پروفٹ رکھ کے روز کا بیچ سکتے ہیں۔ تو آپ کا اپنی ڈیلی کی منتھلی آپ کا حساب جو ہے وہ آپ کی پیسیو انکم میں، اگر منتھلی آپ کو 20 سے 25 ہزار بھی بچت ہو جاتی ہے 1 لاکھ پاکستانی روپے کے، جو کہ آپ کے بینک میں پڑے ہوئے گل سڑ رہی ہیں، ان کی ویلیو ہی کم ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے لیے بہترین انویسٹمنٹ پلان ہے۔ باقی دیکھیں، کسی بھی چیز کے بارے میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کو ایجوکیشن اویئرنیس ہونی چاہیے۔ آپ میرے ساتھ بھی اٹیچ ہو سکتے ہیں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جو وقتاً انفارمیشن ہے میں آپ کو اس پہ بھی گائیڈ کروں گا، لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ چیزیں سیکھیں گے نہیں آپ کو آئیں گی نہیں۔ نقصان اور فائدہ دونوں ہو سکتا ہے، لیکن فائدے کے زیادہ تر چانسز ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے ساتھ اٹیچ رہیں، انشاءاللہ فیوچر میں بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔